الرحیم۔ سب سے پہلے تو اللہ تبارک تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں بے حد و بے حساب شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے محض اپنی توفیق سے، اپنے فضل و کرم سے آج ہم سب کو ایک مرتبہ پھر اس بابرکت ایمانی، دینی، فکری اور روحانی مجلس میں حاضری کی سعادت عطا فرمائی۔ یہ ابتداً کلاس کے آغاز میں کلمات تشکر ادا کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا قرآن مجید کے اندر، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اے میرے بندو اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو تو میں ان نعمتوں میں برکتیں پیدا کر دوں گا، اس میں اضافہ کر دوں گا، وہ نعمت تمہیں اور عطا کر دوں گا۔ اس لیے کلاس میں آنے کی یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ آپ کو دین کی بات سیکھنے کا موقع مل جانا، توفیق کا مل جانا، ٹھیک ہے، نفس اور شیطان کے ساتھ لڑائی کرنے کی ہمت اور طاقت کا مل جانا اللہ کی پاک بارگاہ سے، کیونکہ ہم تو بہت کمزور ہیں، ہم اپنے نفس کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور اپنی خواہش نفس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ بات خود اللہ تعالیٰ نے ہمیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ہم یہ پڑھتے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہی مطلب ہے کہ مولا تیری توفیق کے بغیر نہ تو ہم کوئی نیکی کر سکتے ہیں اور تیری دی ہوئی طاقت کے بغیر ہم برائی سے نہیں بچ سکتے، گناہ سے نہیں بچ سکتے۔ اس لیے انسان کو جب بھی کوئی نیکی کا موقع ملے، اچھا کام کرنے کا موقع ملے، تو اسے اپنے ذاتی کمال پر محمول نہ کرے، یہ نہ سمجھے اس میں میرا کمال ہے، اپنے دل میں اس طرح کی بات نہ سوچے کہ میں نے کمال کر دیا ہے۔ مثلا شیطان ہو سکتا ہے ہمارے ذہنوں میں یہ خیال ڈال دے، کچھ لوگ آج نہیں آئے، آپ آئے ہیں، تو ایک اپنی خود پسندی کا عنصر پیدا ہونا شروع ہو جائے کہ میں آ گیا ہوں، فلاں نہیں آیا ہے۔ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اگر چیز پیدا ہوتی ہے تو گویا آپ اپنے آپ کو پریفر کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ترجیح دے رہے ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے ہم آئے ہیں یا میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، نہ اس میں میرا کوئی کمال ہے نہ آپ کا کوئی کمال ہے، یہ سارا کا سارا اللہ کا فضل اور اس کا کرم ہے، اس کی توفیق ہے۔ تو اس والے سے پھر اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ اس توفیق میں مزید برکتیں پیدا ہوں، اللہ تعالیٰ دوبارہ بھی آنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اس نے وعدہ فرمایا تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، قدر کرو تو میں تمہیں اور نعمتیں عطا فرماؤں گا۔ تو ہم کلاس کے آغاز میں مولا تو نے فضل فرمایا، کرم فرمایا، تو ہمیں موقع دے دیا اس دینی مجلس میں آنے کا۔ یہ تو نے جو توفیق عطا فرمائی، اس توفیق کے عطا فرمانے پر مولا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے کرم فرمایا، فضل فرمایا، ہمیں دین کی باتیں سیکھنے کا موقع عطا فرمایا۔ تو ساتھ یہ دعا بھی ہو جائے کہ باری تعالیٰ اس پر ہمیں استقامت عطا فرما، قائم اور دائم فرما، اسی طرح اس جذبہ ختم نہ ہو بلکہ اضافہ ہو، ہر سنڈے کو ہمارے جذبے میں اضافہ، برکتیں پیدا ہوں، مدن نہیں ہونا چاہیے، کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس والے سے اللہ کا شکر جتنا بھی ادا کریں کم ہے۔ تو آئیے ہم آپ اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے ذرا پچھلی کلاس کے سبق کو ذرا ایک نظر سے گزار لیتے ہیں کہ پچھلی کلاس میں کیا پڑھا تھا کہ ربط قائم ہو جائے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے نماز کے حوالے سے وضو کا سبق پڑھا تھا، وضو کے فرائض کو ہم نے سیکھا اور وضو کی غالباً ابتداً 6 یا 7 سنتوں کو ہم نے سیکھا، ٹھیک ہے۔ تو وضو کا طریقہ کار چل رہا ہے نماز کے سبق میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ہے حروف مستعلیہ پڑھے اس سے پچھلی کلاس میں، کہ وہ حروف جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں اور موٹی آواز کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے الف، لام اور را کے قواعد بھی پڑھے۔ الف کا قاعدہ پڑھا، الف کب موٹی آواز کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور الف کب باریک آواز سے پڑھا جاتا ہے۔ لام کے بارے میں قاعدہ پڑھا کہ لام کب پر کر کے پڑھا جاتا ہے اور کب جو ہے وہ باریک آواز سے پڑھا جاتا ہے۔ اور را کے قواعد کا سبق ہمارا چل رہا ہے۔ کچھ ہم نے را کی صورتیں اور حالتیں پچھلے سبق میں پڑھی تھیں کہ را کن حالتوں میں پر پڑھی جاتی ہے، موٹی آواز کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ کا ہم نے اس کی دہرائی کی تھی، یہ چیزیں ہم نے سیکھی ہیں۔ آج کی کلاس انتہائی اہم ترین کلاس ہے۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز وضو کا بیان کو کمپلیٹ کر کے اس کے بعد نماز کے جو ابتدائی ہم نے چند مسئلے پڑھے تھے، تکبیر تحریمہ اور قیام، یہاں تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم نے قرات سے متعلق سبق پڑھنا ہے کہ نماز میں قرات کیا ہوتی ہے، قرات سے مراد کیا ہے، قرات فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، کیا ہے، اس کا درجہ کیا ہے، شرعی حیثیت کیا ہے، یہ چیز سیکھنی ہے۔ اور ساتھ اکیلے نماز پڑھنے
اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں فرق کیا ہے. جب آپ امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں اس کا آگے. پھر اس کے بعد یہ سیکھیں گے انشاءاللہ العزیز ہم کہ فرضوں کی قرات کیا ہے, فرضوں, سنتوں اور نوافل ان کی قرات میں کیا فرق ہے, فرضوں میں کس طرح قرات کی جاتی ہے اور سنتوں اور نوافل میں قرات کس طرح کی جاتی ہے, قرآن مجید کیسے پڑھتے ہیں, کتنی مقدار میں پڑھنا چاہیے, اس کا طریقہ کار کیا ہے, یہ چیزیں ہم سیکھیں گے آج. تو آئیے سب سے پہلے ہم وضو کے بیان کو کمپلیٹ کرتے ہیں. جو ہم نے سبق پہلے پڑھا پہلے اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں. ہم نے وضو کے فرائض پڑھے. وضو کا پہلا فرض, وضو کا پہلا فرض, وضو کا پہلا فرض پورے چہرے کو دھونا. جی بولیں, وضو کا پہلا فرض وضو کا دوسرا فرض دونوں بازو کو کونیوں سمیت دھونا. کونیوں تک نہیں, کونیوں سمیت. کونیاں بھی دھونے میں شامل ہے, کیونکہ جب ہم تک کا لفظ بولیں گے نا کونیوں تک, تو پھر یہ کونیاں شامل نہیں ہوتی. کونیوں سمیت یعنی کونیاں بھی دھونے میں شامل ہیں, کونیاں بھی دھونے میں شامل ہیں. ٹھیک ہے جی. وضو کا دوسرا فرض دونوں بازوں کو کونیوں سمیت دھونا. وضو کا تیسرا فرض سر کے چوتھے حصے کا, ٹھیک ہے جی, سر کے چوتھے حصے کا مسح کرنا. اور وضو کا چوتھا فرض دونوں, ٹھیک ہے جی, دونوں پاؤں کو ٹخنوں, ٹخنا پاؤں کے ساتھ ابری ہوئی ہڈی وہ بھی دھونے میں شامل ہے. ٹھیک ہے جی. جس طرح کونیاں دھونے میں شامل ہے اس طرح وہ ٹخنا بھی دھونے میں شامل ہے. یہ تو وہ چار عمل ہیں کہ جن کے بغیر تو وضو ہوتا ہی نہیں, فرض ہے, لازمی ہے, کمپلسری ہے, مسٹ ہے. ان کے بغیر وضو کا کوئی تصور نہیں, کوئی کنسیپٹ نہیں وضو کا. اور وضو یہ نہیں کرنا, وضو ہمیں پورا وہ مکمل سنتوں والا کرنا ہے. یہ صرف ایمرجنسی, مثال کے طور آپ آئے مسجد میں دیکھا امام صاحب آخری رکعت میں ہے, جماعت نکل رہی ہے, تو اگر آپ پورا وہ ابتدا سے لے کر اختتام تک پورا وضو سنتوں کے ساتھ کرتے ہیں تو جماعت نکل جائے گی. ایسے عالم میں حکم کیا ہے, آپ صرف فرائض کریں, ہاتھ دھو کے آپ چہرہ دھوئیں, بازو دھوئیں, یہ مسح کریں, جلدی سے پاؤں دھو کے آپ جماعت میں شریک ہو جائیں تاکہ جماعت میں نکلے. ٹھیک ہے. اس وقت نماز جنازہ بالکل تیار ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ میں پورا وضو کرتا ہوں سنتوں والا, ٹھیک ہے, تو پھر نماز جنازہ چھوٹ جائے گا. ایسی سچویشن میں بھی آپ صرف فرائض والے وضو پر اتفاق کر سکتے ہیں. لیکن ہم نارمل حالت میں پورا مکمل وضو کرنا چاہیے سنتوں کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو یہ وضو کے چار فرائض یہ اگر ہو جائیں تو وضو ہو جاتا ہے. لیکن سنتوں کے ساتھ وضو کریں گے تو اس کے درجے میں, اس کے ثواب میں, اس کی برکات میں, اس کی روحانیت میں, اس کی نورانیت میں مزید برکتیں پیدا ہو جائیں. ٹھیک ہے. تو وہ آپ نے کچھ چیزیں پچھلے کلاس میں سماعت فرمائی. مزید آج تو وضو کی پہلی سنت ہے نیت کرنا. اگر آپ ساتھ ساتھ بولیں گے بھی تو ڈبل فائدہ ہو جائے گا, سماعت بھی ہو رہی ہے اور یاد بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. وضو کی پہلی سنت نیت کرنا, سارے بولیں, وضو کی پہلی سنت نیت کرنا. وضو کی دوسری سنت پوری مکمل. وضو کی دوسری سنت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا. جی. وضو کی پہلی سنت کیا ہے, وضو کی دوسری سنت کیا ہے, وضو کی تیسری سنت دونوں ہاتھوں کو کلائیوں سمیت. ٹھیک ہے. کلائی یہ جوڑ جو ہے ہاتھ کا یہ کلائی کہلاتا ہے. تو دونوں ہاتھوں کو کلائیوں سمیت دھونا یہ وضو کی تیسری سنت. اب دیکھیں کتنا خوبصورت طریقہ کار ہے. نیت کریں پہلے. شریعت یہ چاہتی ہے کہ ہمارا کوئی کام بے مقصد نہ ہو, با مقصد ہو, ہمیں پتہ ہو ہم یہ کیوں کر رہے ہیں. پھر شریعت یہ چاہتی ہے کہ ہمارا ہر اچھا کام اللہ کے ذکر سے شروع ہو. پھر شریعت یہ چاہتی ہے چونکہ ہاتھ اعلیٰ طہارت ہے, ہاتھوں کے ذریعے ہم نے چہرہ دھونا ہے, ہاتھوں کے ذریعے مسح کرنا ہے, ہاتھوں کے ذریعے بازو دھونے ہیں, ہاتھوں کے ذریعے ہم نے پاؤں پر ہاتھ پھیرنے ہیں, پاؤں بھی دھونے ہیں. تو اس لیے ہاتھ اعلیٰ طہارت ہے, وسیلہ طہارت ہے, ذریعہ طہارت ہے. ان کے ذریعے سے, ان کے سبب سے ہم نے پاکی حاصل کرنی ہے, چہرہ دھونا ہے, بازو دھونے. اس لیے سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھو. ہاں جی, اپنے ہاتھ. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اچھی طرح کلی کرنا. کلی کا مطلب ہے منہ میں پانی ڈالنا. دائیں ہاتھ میں آپ پانی لے کر منہ میں ڈالیں گے, اچھی طرح ہو سکے مسواک ہو تو مسواک یوز کریں, برش ہو وہ, اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو آپ دائیں ہاتھ کی جو ہے وہ انگلی کے ساتھ شاہد والی انگلی کے دانتوں پر اچھی طرح پھیر دیں. ٹھیک ہے. دانت میں کوئی پرزہ خوراک کا یا کوئی حصہ دانت ذرہ ہے تو اس کو آپ نکال دیں. ٹھیک ہے. اچھی طرح دانتوں کے ساتھ, تاکہ وہ نماز میں توجہ بٹے نہ, یہ نہ آپ نماز میں زبان کو دانتوں کے ساتھ پھیر رہے ہوں وہ تنگ کر رہا ہو. یہ دیکھیں یہ کلی اچھی طرح کرنے کا مقصد یہی ہے کہ نماز میں پوری توجہ آپ کی نماز کی طرف ہو, اللہ کی یاد کی طرف ہو.
تو یہ اچھی طرح وضو کرنا، یہ جو اچھی طرح وضو کرتا ہے پوری توجہ کے ساتھ، اس کی نماز میں اتنی ہی توجہ بحال ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وضو نماز کی تیاری ہے، وضو نماز کی تیاری ہے. جتنی اچھی تیاری ہوگی آگے پریزنٹیشن بھی اتنی ہی اچھی ہوگی. نماز پریزنٹیشن ہے، وضو اس کی تیاری ہے. وضو نماز کی تیاری ہے. تو اچھی طرح کلی کی جائے. ٹھیک ہے، پورے منہ میں پانی کو اچھی طرح ہلایا جائے اور اس کے بعد مسواک کرنا. یہ بھی وضو کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے. اس کا طریقہ کار آپ کو بیان کر دیا گیا تھا، جس سے بھی آپ نے سماعت فرمائی تھی کہ مسواک کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا 2 رکعتیں جو مسواک کر کے پڑھی جائیں وہ افضل ہیں ان 70 رکعتوں سے جو بغیر مسواک کے پڑھی جائیں. ایک بندہ 70 رکعتیں پڑھ رہا ہے لیکن اس نے بغیر مسواک کے پڑھی، ایک نے مسواک کر کے 2 رکعتیں پڑھ لی. حضور فرماتے ہیں یہ 2 رکعتیں ان بغیر مسواک کے 70 پڑھی جانے والی رکعتوں سے زیادہ افضل ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر میری امت پر شاک نہ گزرتا، ان کے لیے گرا نہ گزرتا، ان کے لیے بوجھ نہ ہوتا تو میں اپنی امت کے لیے ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دے دیتا، اس کو لازم کر دیتا. لیکن اس میں 2 پہلو نظر آئے. ایک تو حضور نے امت کا خیال رکھا کہ میری امت تکلیف میں مبتلا نہ ہو، اور دوسرا ساتھ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور شارع علیہ السلام ہے اور با اختیار شارع علیہ السلام ہے کہ حضور نے دیکھو نا اپنی طرف فرمایا اگر امت پر گرانا گزرتا تو میں اس کو واجب کر دیتا. یہ جملہ وہی بول سکتا ہے جس کے پاس اتھارٹی ہو، اختیار ہو کہ وہ جس کو چاہیں فرض قرار دے دیں، جس کو چاہیں سنت کے درجے میں رکھیں، جس کو چاہیں مستحب کے درجے میں رکھیں. لیکن آقا علیہ السلام آپ رحیم ہیں، رؤوف ہیں، کریم ہیں، تو آپ نے اپنی امت کا ہمیشہ خیال رکھا. جس کام میں امت کے لیے بہت زیادہ بوجھ یا گلا گزرنا ہے اس کو فرض کا درجہ نہیں دیا یا واجب کا درجہ نہیں دیا، اس کو سنت کا درجہ رکھا کہ کر لو گے تو ثواب ملے گا، فائدہ ہوگا، برکتیں حاصل ہوں گی، نہیں کرو گے تو گناہ گار نہیں ہوگے. تو یہ مسواک کی جو ہے وہ برکتیں ہیں. باقی آقا علیہ السلام کا اپنا معمول یہ تھا کہ آپ جب بھی نماز کے لیے تشریف لے جاتے اتنی دیر تک آپ نماز کے لیے تشریف نہیں لے جاتے تھے جب تک آپ مسواک نہ فرماتے تھے. یہ آپ کا اپنا معمول تھا. ٹھیک ہے، حدیث پاک ہے، طبرانی شریف کی حدیث پاک میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. اسی طرح اماں جی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ عتیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں تشریف لاتے تو آپ کا سب سے پہلا کام جو ہوتا تھا وہ مسواک کرنا. سب سے پہلا کام جو ہے وہ یہ مسواک کی برکات ہے. ٹھیک ہے جی. اور مسواک کرنا یہ بھی وضو کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے. اس کے بعد ناک میں پانی ڈالنا، دائیں ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالیں گے. ٹھیک ہے، اور اچھی طرح جو ہے وہ بائیں ہاتھ سے ناک کی آپ صفائی کریں گے. ٹھیک ہے، وہ بھی مقصد یہی ہے کہ نماز میں اگر صفائی نہیں کریں گے تو ناک میں خارش ہوگی، تو اس طرح پھر توجہ بٹے گی. تو یہ ناک کو اچھی طرح صاف کر کے نماز کے لیے جانا تاکہ پوری توجہ بندہ اللہ کی طرف رکھے. تو یہاں تک غالباً ہم نے پہلے سبق پڑھا ہے. اس کے بعد آئیے آگے ہم پڑھتے ہیں. اس کے بعد ترتیب سے وضو کرنا. ترتیب سے یہ بھی وضو کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ پہلے پاؤں دھو لیں پھر مسح کریں پھر آپ چہرہ دھوئیں پھر ہاتھ دھوئیں. نہیں، شریعت نے جو ترتیب مقرر کی ہے وضو کے لیے اس ترتیب کے مطابق وضو کرنا یہ بھی وضو کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے. ٹھیک ہے جی. اور کتنی ہو گئی ہیں؟ 7 سنتیں. 8ویں سنت لگاتار وضو کرنا، تسلسل کے ساتھ وضو کرنا، لگاتار اور تسلسل کے ساتھ بغیر رکے تسلسل کے ساتھ لگاتار وضو کرنا. یہ بھی وضو کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے. یہ تسلسل کب پایا جائے گا؟ یہ تسلسل تب پایا جائے گا میں نے چہرہ دھویا تو چہرے کے خشک ہونے سے پہلے میں بازو دھو، بازو کے خشک ہونے سے پہلے میں سر کا مسح کروں. ٹھیک ہے. اسی طرح لگاتار تسلسل کے ساتھ بغیر رکے وضو کرنا کہ پہلے عضو کے خشک ہونے سے پہلے اگلے عضو کو دھو لینا. یہ کہلاتا ہے تسلسل. ٹھیک ہے. لگاتار وضو کرنا، پے در پے کا لفظ بھی بولا جاتا ہے اردو میں، پے در پے وضو کرنا، لگاتار وضو کرنا، تسلسل کے ساتھ وضو کرنا اور بغیر رکے بغیر وقفے کے جو ہے وہ وضو کرنا. یہ بھی وضو کی سنتوں میں سے ایک اہم سنت ہے. اس کے بعد وضو کی 9ویں سنت، وضو کی 9ویں سنت یہ ہے
हर उज़्व को 3 मरतबा धोना।